حضور اگلا سوال مکرم بدر الزمان صاحب کا ہے جو سہارنپور دیوبند کے قریب انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انگلستان میں ویمبلے میں رہائش پذیر ہیں۔ میں اب ان سے درخواست ان کا سوال ہے، وہ خود یہاں مائک پہ نہیں آنا چاہتے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تشریف فرما ہے۔ جی جی۔ ہر نبی کے بارے میں قبل از وقت پیشگوئیاں موجود تھیں ٹھیک کہ وہ کب تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیز یہ تعین کہ جغرافیائی طور پر وہ کس علاقے میں ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے موقع پر ایک ستارے کی رہنمائی میں کچھ لوگ بیت لحم پہنچے۔ کیا حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسی پیشگوئی موجود ہے جس سے آپ کی بعثت کے علاقے کی تعین ہو؟ نیز آپ کی صداقت کے نشانات میں چند کا ذکر فرمائیں۔ صحیح رکھیں، آپ تو ان کی جگہ بیٹھ جائیں۔ جیسی انہوں نے روایت بائبل کی پیش فرمائی ہے ویسی کوئی پیشگوئی حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نہیں، نہ وہ پیشگوئی مسیح کے متعلق کبھی تھی۔ یہ فرضی قصے بعد میں عیسائیوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں، اور انبیاء کی تاریخ سے متصادم بات پیش کرتے ہیں، اور ایسی بات پیش کرتے ہیں جو عقلاً ناممکن ہے۔ کوئی ذی ہوش آدمی اس پیشگوئی کو خدا کی طرف سے تسلیم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ستارہ پرست لوگ ستارہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے تھے۔ اب چاند نکلے تو آپ جتنا مرضی چلیں، چاند ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے، اور جہاں ٹھہر جائیں وہیں چاند ٹھہر جائے گا۔ کبھی چاند کا نشانہ کسی گھر پہ بھی ڈالا ہے آپ نے؟ اور وہ ستارہ اس گھر پر کھڑا ہو گیا جس گھر میں مسیح پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے جا کے بات کی تو پتہ لگا ہاں بچہ موجود ہے، یہ وہی ہے۔ اس گواہی کو ان یہود نے نہیں دیکھا جو رسالت کے تصور سے بھی گھبراتے تھے کہ اس قسم کا بچہ جس کا باپ نہ ہو کوئی، اس کی رسالت کی کوئی باتیں کرے۔ اور ستارہ کیسے کس گھر پر ٹھہرا ہے، یہ تو ویسی بات ہے جیسے پشاوری لوگوں کی مہمان نوازی کے متعلق لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے۔ پٹھان بہت مہمان نواز ہیں، وہ کہتے ہیں پشاوری جو ہیں ملے جلے پٹھان ہیں، ان کو مہمان نوازی کے سلیقے نہیں آتے۔ کہتے ہیں دیکھو جب تم ان سے ملنے جاؤ گے تو کہیں گے آپ بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی، آپ کے لیے بکرا ذبح کریں، کچھ خدمت کریں۔ تو آپ پوچھیں ان سے کہ کہاں آئیں، گھر کا تو پتہ دیں کہ وہ چیل اڑ رہی ہے نا جہاں، اس کے نیچے ہمارا گھر ہے۔ اڑتی ہی چیل کے نیچے گھر، تو پھر بھی شاید مل جائے، اندازہ لگا لے آدمی، ستارے کے نیچے گھر کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایسی باتیں انہوں نے پوچھی ہے جو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں تسلیم کرتا ہوں، اور اس تسلیم کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ایسی کوئی پیشگوئی نہیں تھی۔ جہاں تک پیشگوئیوں کا تعلق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے، جہاں تک جگہ کی تعیین کا تعلق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اب میں ان دونوں باتوں کے متعلق آپ سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں ہے۔ وہ بعثت ثانیہ کیسے ہوگی، اس کی تشریح بخاری کی حدیث، جو ایک مستند حدیث ہے جس کے صحیح ہونے میں علماء میں سے کسی نے کوئی شک نہیں کیا، وہ گواہ ہے۔ اسی حدیث میں علاقے کا بھی تعین ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ستارہ جہاں کھڑا ہوگا اس کے نیچے ہوں گے، بلکہ ایک عمومی تعین فرما دیا گیا ہے۔ تو پیشگوئی قرآن میں موجود، حدیث نے اس پیشگوئی کی تشریح فرمائی، اور اس علاقے کا تعین فرما دیا۔ یہ میں نے 3 دعوے کیے ہیں۔ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہی خدا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا، جس نے اس رسول کو بعث فی الامیین رسولا، امی لوگوں میں مبعوث فرما دیا۔ بالکل جاہل ان پڑھ قوم تھی، ان میں اس رسول کو مبعوث فرما دیا، لیکن منہم، خود بھی تو ان پڑھ تھا، انہی میں سے تھا، لیکن اچانک کیا تغیر برپا ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنانے لگا۔ اور ایسا قدسی نفس تھا، ایسا پاکیزہ روح تھا کہ آپ پر آپ کی تلاوت کے ساتھ ہی لوگوں کے نفس پاک ہونے لگے، یزکیہم، ان کا تزکیہ فرمانے لگا۔ جو بھی قرب میں آیا وہ مٹی بھی تھا تو سونا بن گیا، یعنی پاک کرنے کی ایسی حیرت انگیز تبدیلی طاقت جو محمد رسول اللہ میں تھی، اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ تلاوت آیات کے بعد اس کا علم دینے سے پہلے، اس کی حکمتیں بیان کرنے سے پہلے اپنی نفسی قوت قدسیہ سے لوگوں کو پاک کرنے لگا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کے بعد ان کو تعلیم کتاب اور کتاب کی حکمت بتانے لگا، یعنی جو آیات نازل ہوئیں ان کو پیش کیا اور پاک کیا۔ جب لوگ پاک ہوئے تو اس لائق ہوئے کہ قرآن کے مضامین اور مفاہیم کو سمجھیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کے مضامین کو ان کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جو پاک نہ پاک کیے گئے ہوں۔ تو اس قرآن کی آیت کی تائید میں دیکھیے آیت کیسی شان سے اس مضمون سے پردے اٹھا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، لوگوں کو پاک کر دیا، آپ کو دیکھنا، آپ کی صحبت لوگوں کے وجود سے ہر زنگ کو دور کرنے والی تھی۔ پھر وہ اس لائق بنے کہ تعلیم کتاب ہو، پھر وہ اس قابل ٹھہرے کہ حکمتوں کو بیان کیا جائے اور ان حکمتوں کو وہ سمجھیں۔ یہ ساری باتیں بیان فرما دیں۔